نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس، اسٹیج پر رونق افروز تمام ہی معزز مہمانان، عمائدین شہر اور اس حال میں تشریف فرما تمام سامعین، بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ حافظ اقبال انصاری صاحب اور ان کے دوستوں کی محنت سے اور ان کی تحریک پر آج کا یہ پروگرام ہوا، اور اس پروگرام کے اندر کافی تعداد کے اندر علماء، حفاظ اور قراء اور عوام اور ملت کے بہی خواہان، دردمندان یہاں حاضر ہوئے. ان کی سرگرمیوں سے واقفیت ہوئی، بالخصوص مستحق خواتین کے لیے جو انہوں نے اقدام کیا کہ ان کو روزگار سے لگانے کے لیے سلائی مشینیں ان کو دی. بہت بڑا کام ہے، اگرچہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، لیکن اپنی بساط کے مطابق جتنا جو کر لے اتنا ہی غنیمت. اس موقع پر میں متوجہ کرنا چاہوں گا آپ حضرات کو کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہمارے ہاں شریعت میں ہے وہ اجتماعی نظام ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اس کو انفرادی نظام بنا دیا. دیکھیے، نماز اجتماعی عبادت ہے، حج اجتماعی عبادت ہے، روزہ اجتماعی عبادت ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ و صدقات بھی اجتماعی عبادت ہے، اور احکامات شریعت میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے. اگرچہ اجتماعیت نہیں ہونے کے باوجود جو مخیران اپنی رقم خرچ کرتے ہیں یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر اور مدارس کے اندر، اس کے علاوہ جب کبھی سنگین حالات آ جاتے ہیں تو مصیبت زدہ افراد کی جو مدد کرتے ہیں وہ بہت غنیمت ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ منظم طریقے سے ہونے لگ جائے تو اس کی افادیت بہت بڑھ جائے گی. دیکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا تو روانہ کرتے وقت ایک عجیب انداز تھا. معاذ بن جبل جو صحابی رسول ہیں وہ تو سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام خدام کے مخدوم تھے وہ پیدل چل رہے تھے. اس وقت نصیحت بھی کرتے جاتے تھے، جاؤ گے تو کیا کرو گے، جاؤ گے تو کیا کرو گے. اس میں یہ ہے کہ پوچھا کہ جب جاؤ گے تو سب سے پہلے تم کیا کرو گے. بتایا کہ کلمہ توحید کی طرف اور کلمہ شہادت رسالت کی طرف میں لوگوں کو بلاؤں گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر لوگ یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی پابندی کی جائے. وہ بھی کر لیں تو اس کے بعد ان کو بتلانا
کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں تشریح فرمائی اور شریعت کا مزاج بتلایا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، ایک جگہ آئے گی زکوٰۃ، اس کے بعد وہاں کے فقراء اور تنگ دست لوگوں میں خرچ کی جائے گی۔ اور آخر میں یہ فرمایا کہ ایاک وکرائم اموال الناس، لوگوں کے اچھے مالوں کی فکر میں مت رہو کہ اچھا مال نکال لو۔ فرمایا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ اللہ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ یہ مکمل حدیث شریف ہو گئی۔ اس کے اندر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کا نظام بھی اجتماعی ہے۔ اگر اجتماعیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کے دو چند فوائد ظاہر ہوں گے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم کا بیان میں سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتلایا کہ نائب صدر جمہوریہ، ان کو بھی تھوڑا موقع دیا گیا تھا بات چیت کرنے کا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنا کچھ میں نے اسلام کو پڑھا اور سمجھا ہے، میں حیران ہوں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کے ہوتے تو کوئی مسلمان کو بھیک مانگنا نہیں چاہیے، کوئی بھیک منگا مسلمان سماج میں نہیں رہنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان بھیک مانگے؟ مولانا سجاد نعمانی نے ان کو کہا کہ اب آپ ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بیٹھیے، اس کا جواب مختصر میں دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتلایا کہ اول تو زکوٰۃ مکمل نکالی نہیں جا رہی ہے، دوسرے یہ کہ جو اس کی ترتیب ہے کہ مالداروں سے لیا جائے، اکٹھا کیا جائے اور فقیروں ناداروں کے اوپر خرچ کیا جائے، یہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ابتری ہے کہ زکوٰۃ بھی دی جا رہی ہے اور لوگ بھیک مانگنے والے بھی تیار ہو رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء، جماعت اسلامی اور دیگر پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ اجتماعی بیت المال کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ اقبال انصاری صاحب نے چند سلائی مشینیں تقسیم کی، اگر ان کا ہاتھ بٹایا جائے اور ان کے پاس زکوٰۃ کی بھرپور رقم آئے تو دیگر تمام مدوں کے اندر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ جو ہے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ محترم حاضرین، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا، میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا۔ یہاں بہت سے ہمارے ملی فارغین بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر بے انتہا خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ وہ حضرات بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت کم موقع ایسا ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اتنے سارے ملی علماء، غیر ملی علماء، عوام اکٹھا ہوں گے تو یہ خیر و برکت کا باعث ہوگی اور اس کے اندر کچھ نہ کچھ اجتماعیت کی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں اپنے فارغین سے جو ہمارے شاگرد بھی ہوں گے ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہیں وہاں رہتے ہوئے اپنا وجود نہ صرف یہ کہ برقرار رکھیں بلکہ اپنے وجود سے فیض پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جھاگ جو ہوتا ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے لیکن فائدے کی جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بافیض بنائے اور اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ صحیح ہے کہ مکتب مدرسے کی
ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے وقت کی پابندی کرنا ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اپنے کاموں میں تھوڑا سا رفاہی کام کو اور نفع رسانی کے کام کو ڈال دیں بیچ میں تو وہ کام بھی ہو جائے گا۔ اس موقع پر مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی وہ بات نقل کرتا ہوں، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے مفتی محمد شفیع صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ دیکھو تم دو کام کرتے ہو تو دو کے درمیان میں ایک تیسرا ڈال دو، تیسرا بھی ہو جائے گا، تیسرا بھی ہو جائے گا۔ تین کام کر رہے ہو، ایک کام اس میں اور ڈال دو، چوتھا بھی ہو جائے گا۔ یہ اس بات کے بتلانے کے لیے ہے کہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت مصروف ہوں، کیا کروں گا، میری ذات سے کیا ہوگا۔ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ سماج کی اور عوام کے لیے بھی ذمہ داری ہے۔ استاد الاساتذہ بانی معہد ملت حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خواہش یہی تھی کہ معہد ملت کے فارغین جو ہیں یہ جہاں رہیں اور جس شعبے میں رہیں، جو بھی کام کریں، وہاں پر نفع رسانی کا کام بھی کرتے رہیں۔ الفاظ ان کے تھے کہ ایک آدمی کو واجبات سے زیادہ کام کرنا چاہیے، میرے ذمہ کتنا ضروری ہے، واجب ہے، اس سے زیادہ میں کام کروں۔ اسی چیز کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ امام ہیں، مکتب اور مدرسے کے معلم ہیں، کاروبار میں تجارت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑا بہت اپنے آپ کو نفع رساں بنانا چاہیے، کچھ نہ کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مفتی حامد ظفر رحمانی زیدہ مجدہ، انہوں نے درس قرآن کے متعلق بات کی۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال ہوں، مجھ کو دیکھو آپ، میں نے اپنی زندگی میں یہ ٹھان رکھا کہ میں قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کروں گا اور لوگوں کو پہنچاؤں گا۔ مدرسوں کے اندر جو درس ہوتا ہے، جو تفسیر ہوتی ہے، وہ الگ انداز کی ہوتی ہے۔ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جو تفسیر ہوتی ہے وہ تذکیر کے انداز میں ہوتی ہے، نصیحت کے انداز میں ہوتی ہے۔ تو عوام کو بھی ہمارا فیض پہنچنا چاہیے۔ ہم نے اگر کچھ سیکھا ہے تو لوجہ اللہ عام لوگوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ عرصہ 45 سال سے اللہ نے مجھے توفیق دی، میرا کوئی کمال نہیں، بہت چھوٹا سا کام ہے، اللہ اپنی شان قبول کر لے، اس کا کرم، اس کی مہربانی۔ لیکن 45 سال میں 3 مرتبہ میں نے سبقاً قرآن مجید کا درس مسجد کے اندر دیا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس میں ناغہ نہ ہونے پائے۔ 4تھی مرتبہ 10واں پارہ میرا چل رہا ہے۔ یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اپنے شاگردوں کو اور اپنے بھائیوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے قرآن مجید سے، اپنی ذات کو قرآن مجید سے جوڑ کر رکھیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں کیا کیا تھا۔ وہاں آپ کے بہت لمبے چوڑے وعظ خطبے نہیں ہوتے تھے، آپ کے لیے اللہ کی تاکید تھی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کو لے کر محنت کریں آپ، اور قرآن کے سلسلے کی آپ کی محنت مکے کے اندر جاری تھی، اسی کی وجہ سے انقلاب آیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے لمبا اعتراض کیا، آپ سے بحث کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے ان کی بات سننے کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دی اور اس کے بعد ان کا جواب ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی تاثیر آج بھی ہے، جیسے کل تاثیر تھی ویسے نہ صحیح، لیکن آج بھی اس کی تاثیر ہے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جب لوگوں کے سامنے بات پیش کی جاتی ہے تو اس کا اثر بہرحال کچھ نہ کچھ پڑتا ہے۔ آج پڑھا لکھا طبقہ، بالخصوص ڈاکٹرز، وکلاء، گریجویٹ لوگ، یہ بھی درس قرآن کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔
اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، ہم نہیں سمجھ سکے، غیر سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے اندر تڑپ ہے، تلاش ہے ان کے اندر، تو ہم خود اس سے وابستہ ہوں، دوسروں کو وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گی۔ میں نے جو باتیں کی، خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے قرآن مجید کی خدمت کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، لوگوں کے سامنے جا کر اس کو بیان کیا ہے، اپنی زندگی کے نصب العین بنایا ہے۔ اور ہمارے دعوت و تبلیغ کے لوگوں میں جو بڑے اکابر ہیں، وہ سب متوجہ کرتے ہیں کہ اگر معتبر علماء کی تفسیریں ہیں اور معتبر علماء کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہیں تو سب لوگوں کو سننا چاہیے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم قوموں کے حالات پڑھ سکتے ہیں، آگے کیا رہنمائی ہے وہ جان سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم کو اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کا راستہ ملے گا، دوسروں کو ہم تبلیغ کر سکیں گے۔ میں اپنی ان باتوں کے اوپر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور جتنے ہمارے متعلقین ہیں بالخصوص، تو سب لوگ، سب کا بہت استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی محبت میں آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ خدا کرے کہ یہ تعلق اور مضبوط ہو، ہماری آپ کی ملاقات آئندہ بھی بار بار ہوتی رہے، اور ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو بہرحال عوام کو سکھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔